بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی عورتیں گھر میں گھوڑے کیوں پالتی ہیں اور رات کو گھوڑوں سے کیا کام کرواتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں اپنے کوارٹر میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک ہی مجھے مالکن کے نئے گھوڑے ریمبو کی آواز آئی اور میں چونک اٹھا۔ کچھ دیر پہلے تو میں اس کے استبل کی طرف سے واپس لوٹا تھا، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح ہنہنا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایسے ہی اپنی جگہ پر لیٹا رہا، لیکن جب مجھے لگا کہ ریمو کی آواز کچھ نارمل نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے کچھ الگ ہے، جیسے اسے کوئی پریشانی ہو، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگرچہ ریمو کی دیکھ بھال میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن میں جانوروں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا، اس لیے رات کے اس پہر اپنا بستر چھوڑ کر کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ کیونکہ سردی شدید زوروں پر تھی، شاید اسی لیے ریمو کو بھی کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں استبل کے قریب پہنچا تو وہاں کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری جوان عربی مالکن عجیب سے لباس میں اپنے گھوڑے کے ساتھ جس طرح کھڑی تھی، مجھے بہت ہی شرم محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند کے خمار میں ہوں اور بستر سے اٹھ کر سیدھی یہیں چلی آئی ہوں۔ میری عربی مالکن ایک اونچے لمبے قد کی، گوری چٹی اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے اور چاند کی روشنی میں وہ کوئی خوبصورت اپسرا لگ رہی تھی جو اس وقت شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ سردی کی شدت اور رات کا یہ پہر اور میری مالکن کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گلے لگائے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں گھوڑے کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ ہو۔ مالکن کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے خاموش کروانا چاہتی ہوں، لیکن آدھی رات کو مالکن یہاں کر کیا رہی تھی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور پھر جب گھوڑا کچھ خاموش ہوا تو مالکن نے اس کی زبان اپنے پیٹ پر لگوائی اور پیٹ چٹوانے کے بعد اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے پاس بیٹھ گئی۔ مالکن کی اس حرکت نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی اور میں وہیں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری نئی نویلی عربی مالکن ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ جتنا میں دیکھ چکا تھا اس سے آگے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اپنی جگہ واپس آ کر لیٹ گیا۔ لیکن میرے دماغ میں نئی مالکن کا تصور گھوم رہا تھا۔ جتنا کچھ مجھے سمجھ آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا میری مالکن آدھی رات کو گھوڑے کے ساتھ؟ تھوڑی تھوڑی دیر سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک نے اپنے لیے کیسی عورت کا انتخاب کر لیا ہے۔ مالکن تو مالک کی غیر موجودگی میں اپنے گھوڑے کے ساتھ ہی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی تھی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر کے لیے رات والی بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر بنگلے کے اندر داخل ہوا تو میری عربی مالکن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی میری منتظر تھی اور میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میری تھی۔ پتہ نہیں میری مالکن کو اتنے سویرے اٹھنے کی عادت کیسے تھی، یا پھر رات بھر وہ سوتی ہی نہیں تھیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تھی جیسے وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں۔ جب سے وہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر وقت فکر ستاتی تھی کہ کہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ وہ مالک کو دل و جان سے عزیز تھی۔ لیکن آج انہیں دیکھتے ہی رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ مجھے اپنی مالکن سے بہت ہی گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں اپنے مالک کا وفادار ملازم تھا اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ کوئی عورت میرے مالک کو ایسا دھوکہ دے کر۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں مالک کو پہلی فرصت میں رات والی بات کے بارے میں اطلاع کر دیتا، لیکن وہ مالک کی بیوی تھی اور میرا مالک اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اسی لیے میں فی الحال خاموش تھا۔ میرے مالک کاروبار کے سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہتے تھے اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ کسی دوسرے ملک ہی گئے ہوئے تھے۔
گھر میں میری نئی عربی مالکن اور میرے مالک کی ماں یعنی بڑی مالکن موجود تھیں۔ بڑی مالکن کو صبح آرام سے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے میں بھی بنگلے میں سکون سے ہی آیا کرتا تھا، لیکن جب سے نئی عربی مالکن آئی تھی مجھے صبح سویرے ہی اٹھ کر کاموں میں لگنا پڑتا تھا۔ میری نئی مالکن کی عادتیں بہت ہی عجیب سی تھیں اور کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھیں۔ میں جب بھی بڑی مالکن سے ان کے بارے میں بات کرتا تو بڑی مالکن کہتی کہ وہ ایک عربی عورت ہے اور یہاں ہمارے ملک میں نئی نئی آئی ہے، اس کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، تم فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مالک کے حکم پر میں عربی کھانے پکانے بھی سیکھ رہا تھا اور عربی زبان بھی۔ مجھے پہلے سے تھوڑی بہت تو آتی تھی، لیکن کیونکہ میرے مالک بھی اکثر عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے، مالک چاہتے تھے کہ مالکن کو اپنی وطن کی یاد نہ ستائے اور وہ ہمارے ماحول میں رچ بس جائیں، اس لیے مالک نے ہمارے گھر کے ماحول کو عربی طرح کا کر دیا تھا۔ لیکن عربیوں کے طور طریقے اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ میرے لیے انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خالصتاً میں ایک گاؤں والا تھا اور نوکری کی غرض سے آج سے 15 سال پہلے شہر آیا تھا، اور شہر آنے کے بعد مجھے پہلی ہی نوکری اپنے مالک کے بنگلے میں خانسامہ کی ملی تھی اور میں نے خوشی خوشی یہ نوکری کر لی تھی۔ میرا مالک بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کا بہت ہی بڑا اور پھیلا ہوا کاروبار تھا اور زیادہ تر میرا مالک دبئی میں رہتا تھا۔ یہاں صرف بڑی مالکن تھی اور مجھے انہی کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی بڑی مالکن کے لیے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اسی لیے میں بہت سکون سے اپنی نوکری کر رہا تھا۔ مالک کو دبئی میں رہتے رہتے عربی بولنے کی عادت ہو چکی تھی، وہ اکثر یہاں آنے کے بعد بھی عربی زبان میں ہی بات کیا کرتا تھا اور اسی کے توسط سے مجھے کافی کچھ الفاظ سمجھ آنے لگے تھے۔ اتنے سالوں میں مالک نے میرا ہر اچھے برے میں اتنا ساتھ دیا تھا کہ میں مالک کا سب سے وفادار ملازم بن چکا تھا، اور اب جب مہینے پہلے ہی مالک دبئی سے واپس لوٹا تو اکیلا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ جزا بی بی بھی موجود تھی۔ اور پھر مالک نے بتایا کہ یہ آج سے میری نئی مالکن ہے، کیونکہ مالک نے دبئی میں ان سے محبت کی شادی کی ہے اور اب انہیں پاکستان لے آئے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے چونکا دینے والی تھی بلکہ بڑی مالکن بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے نے انہیں بتائے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ دلہن کو گھر لے آئے تھے۔ شروع میں تو بڑی مالکن نے جزا بی بی کو اپنانے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عربی عورتیں پاکستانی عورتوں سے کافی مختلف ہوتی ہیں اور غیر ملکی عورتوں کو بیوی بنانا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کے طور طریقے اور رنگ ڈھنگ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جزا بی بی بالکل غیر تھی اور ان کے بارے میں بڑی مالکن کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت دیکھی تو وہ بھی مان گئیں اور پھر آہستہ آہستہ جزا بی بی کو قبول کر لیا۔ لیکن بڑی مالکن نے صحیح اندازہ لگایا تھا، جزا بی بی کے آنے کے بعد نہ صرف گھر کا ماحول بدلا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ کبھی وہ پھٹکری کا ڈھیر منگواتی تو کبھی زیتون کا تیل، پتہ نہیں وہ سارا وقت اپنے کمرے میں کیا کچھ کرتی تھیں۔ اور پھر ایک دن جب مالک کام سے گھر لوٹے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی مالک سے ضد کرنے لگیں کہ انہیں ایک گھوڑا چاہیے، وہ گھوڑے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ میرے مالک نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ انہیں جانور سے الرجی ہے اور گھر میں کسی بھی قسم کا جانور پالتے ہی انہیں شدید الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ گھر میں گھوڑا نہیں لا سکتے۔ اگر مالکن کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ کبھی کبھی ان کے دوستوں کے گھوڑوں سے دل بہلا سکتی ہیں۔ مالک کی بات سن کر مالکن زار و قطار رونے لگی اور روتے روتے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتا، ہم عربی عورتیں گھوڑوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی ہیں، ویسے بھی آپ تو ہفتہ بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ کو گھوڑے سے کیا الرجی ہوگی؟ میں اس کی دیکھ بھال بھی خود کروں گی اور خیال بھی رکھوں گی، لیکن مجھے ہر حال میں گھوڑا چاہیے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میری مالکن کو اچھی خاصی اردو بھی آتی ہے۔ پہلے تو مالک نے جزا بی بی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانی اور اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مالک نے انہیں کالے رنگ کا
اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا خرید کر دیا اور سختی سے تاکید کی کہ اس گھوڑے کو وہ گھر کے پچھلے حصے میں ہی باندھ کر رکھیں۔ چھوٹی مالکن بہت زیادہ خوش ہو گئی اور گھوڑے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایسی رونق آئی تھی جیسے وہ گھوڑا نہیں بلکہ بہت کوئی خاص چیز ہو۔ مجھے بھی یہی لگا کہ شاید مالکن تنہائی دور کرنے کے لیے گھوڑے کو رکھنا چاہتی ہیں یا پھر یہ عربی عورتیں گھوڑوں کی عادی ہوں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عربی عورتیں گھوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ مالکن کو گھر لائے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مالک کو دوبارہ دبئی جانا پڑ رہا تھا۔ نئی مالکن بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن مالک کا کہنا تھا کہ اب تم یہاں رہنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہیں اس ماحول کی سمجھ آئے۔ مالک کی بات سن کر مالکن رک گئی اور ہر وقت گھوڑے کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ مالکن کی عادتیں کافی مختلف تھیں۔ وہ صبح سویرے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتی اور ناشتے میں ہر وہ چیز کھاتی جن سے انہیں طاقت حاصل ہو۔ میں نے زندگی میں آج تک کسی عورت کو اتنی گرم چیزیں کھاتے نہیں دیکھا تھا جتنی میری مالکن استعمال کرتی تھی۔ وہ وقت پر کھانا کھاتی، اپنی خوبصورتی کا بھی بھرپور خیال رکھتی، جبکہ مالک بھی گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ ہر وقت خوشبو میں رچی بسی رہتی تھی۔ اپنے نئے گھوڑے ریمو سے بھی انہیں بہت لگاؤ ہو چکا تھا اور وہ اکثر ہی اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتی تھی، اور جب بھی وہ گھوڑے کے ساتھ ہوتی تو ہمیں بھی وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ مالک کو گئے ہفتہ ہی گزرا تھا اور سردی کی اس رات گھوڑے کی آواز پر میں کمرے سے نکلا تو یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ میری مالکن آدھی رات کو گھوڑے کے ساتھ استبل میں موجود ہیں، اور جس محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے وہ گھوڑے کی ٹانگوں کے پاس بیٹھی تھی، میری جان نکل گئی تھی۔ اس سے آگے کا منظر دیکھے بغیر میں واپس لوٹ آیا تھا، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ مالکن کیا کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں مالکن کا پورا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور پھر ہی مالک کو اس بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ چپ رہنا میری وفاداری کے اوپر دھبا تھا۔ اگلی رات گھوڑے کی ہلکی سی آواز آتے ہی میں اپنے کوارٹر سے نکلا اور چھپتے چھپاتے استبل کے قریب پہنچ گیا۔ میری مالکن گھوڑے کے پاس ہی موجود تھی اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑا بھی مالکن کی بات سمجھ رہا ہو، یا پھر گھوڑے نے اپنی زبان سے مالکن کا منہ چاٹا اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ جب مالکن نے پوری طرح گھوڑے کو اپنی محبت اور جذبات سے قابو کر لیا تو وہ آہستہ سے اسے سہلاتے سہلاتے اپنے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا۔ آگے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ آج کی رات میں نے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن نے ایسی حرکت کیوں کی۔ کیا اس لیے انہوں نے مالک سے گھوڑے کی ضد کی تھی؟ بڑی مالکن نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ غیر ملکی عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ پاکستانی عورتوں جیسی نہیں ہوتی، اور آج مالکن کی بات کا مطلب مجھے صحیح سے سمجھ آیا تھا۔ میری عربی مالکن نے جو کچھ کیا تھا وہ ویسا کچھ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے میں خاموشی سے پورا منظر دیکھنے کے بعد واپس اپنے کوارٹر میں آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بارے میں مالکن سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ مالک کو واپس آنے میں ابھی ہفتہ باقی تھا، اور یہ ایک ہفتہ میں مزید اپنی نئی مالکن کی حرکتوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی رات میری عربی مالکن جب آدھی رات تک گھوڑے کے ساتھ وقت گزار کر اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس دفعہ میں اپنے کوارٹر میں واپس جانے کے بجائے دبے پاؤں مالکن کے کمرے تک پہنچ گیا اور کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا۔ تو میں یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا، کیونکہ مالکن نے تو کمرے میں جا کر اس سے بھی انوکھی حرکت کی تھی۔ میری نئی مالکن کچھ ایسا کر رہی تھی جو مناسب نہیں تھا، تبھی اسے آدھی رات کو سہارا لینا پڑ رہا تھا، اور پھر گھوڑے کے ساتھ ان کا تعلق۔ میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا، میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، اس لیے میں صبح ہوتے ہی سیدھا بڑی مالکن کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور انہیں عربی مالکن کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا۔
मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन फिक्रमंद होकर कहने लगी कि मैं क्या कह सकती हूँ। मेरे बेटे ने जज़ा से अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ़ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जज़ा कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वो आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़ जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था। वो जज़ा को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वो अपने बेटे से दूर हो जाती और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा। हर रात मैं बहुत ही बेचैनी से मालिक की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही हैं। पता नहीं मेरी अरबी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बहुत ही अरबी औरतें ऐसा ही करती हैं, मैं नहीं जानता था। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही जज़ा बीबी को गले से लगाया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से ये बात कहनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात का यकीन ना करते तो मेरी 15 साल पुरानी नौकरी को ख़तरा हो सकता था, और अगर उनकी अरबी बीवी अपने किए से मुकर जाती तो मेरा क्या होता। मैं किस तरह मालिक के सामने खुद को साबित करता, और उनकी बीवी क्यों इस बात का इकरार करती कि वो उनकी गैर मौजूदगी में आधी रात को घोड़े के साथ क्या करती रही हैं। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के मामलात के बारे में बात करने लगे जैसा कि वो हमेशा करते थे, तब मुझे ये मौका मुनासिब लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर एतबार करते या ना करते, मेरा नमक हलाल हो जाना, यही सोचकर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? जज़ा को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऐसी हरकत करे। और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैंने मालिक के आगे सर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था। बाकी मालकिन क्या करती हैं और क्यों करती हैं, ना ही मैं ये जानना मेरा मसला है और ना ही मुझे इस बात में कोई लगाव। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा ज़बान बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक खामोश हो गए। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक दफ़ा फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उनके ये अल्फाज सुनकर मैं समझ गया कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर खामोश रहीं और फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक खामोशी से रात का अंधेरा फैलने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया, और फिर रात को जैसे ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और अस्तबल तक पहुंच गए। उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के करीब बैठे देख लिया था। मालिक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बीवी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मालिक फौरन मालकिन के सर पर पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल जवाब शुरू किए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन ज़ारो कतार रोने लगी, और फिर मालकिन ने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों ही हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वो शादी करके मालिक के साथ इस घर में आए तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें ना ही यहाँ के रस्म और रिवाज की कुछ खबर थी और ना ही इस मुल्क की आदत। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ऐसे में मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाने वाले थे कि जब ही उन्हें मालिक की अम्मा यानी बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में तलब कर लिया। और बड़ी मालकिन ने जज़ा बीबी को बताया कि मालिक के कई लड़कियों के साथ पहले भी ताल्लुकात रहे हैं, और अब भी मालिक जब भी दूसरे मुल्क जाते हैं
تو وہاں بھی ان کے کئی لڑکیوں سے دوستی رہتی ہے۔ اگر وہ مالک کو جلد سے جلد اولاد کی خوشی دے دیں گی تو ان کے بچے مالک کے پیروں کی زنجیر بن جائیں گے اور مالک کبھی بھی کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ سن کے جزا بی بی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ گھر والوں کے خلاف جا کر مالک سے شادی کر کے ہمارے ملک آئی تھیں، اور اگر ایسے میں مالک ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے تو وہ بے آسرا ہو جاتی۔ یہی سوچ کر جب وہ پریشان ہوئی تو بڑی مالکن نے انہیں بتایا کہ اگر کسی گھوڑے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گی اور اس کی دم کے بالوں کو کاٹ کر اپنے سرہانے رکھا کریں گی تو جلد ہی ان کے گھر اولاد ہو جائے گی۔ جزا بی بی بھی بڑی مالکن کی باتوں میں آ گئی اور انہیں لگا کہ واقعی اس طرح کرنے سے وہ مالک کو قابو میں کر لیں گی اور مالک کبھی بھی انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے بڑی مالکن کے کہنے میں آ کر ہی مالک کے سامنے یہ جھوٹی بات کہی کہ عربی عورتیں گھوڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مالک نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر انہیں گھوڑا خرید کر دے دیا اور خود دوسرے ملک چلے گئے، اور جزا بی بی اپنی ساس کی باتوں میں آ کر گھوڑے کے ساتھ نہ صرف وقت گزارنے لگی بلکہ اس کی دم کے بالوں کو کاٹ کر اپنے سرہانے بھی رکھنے لگیں، جو کہ بالکل بے معنی اور بے مقصد تھا۔ دراصل میری بڑی مالکن کی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا کوارٹر استبل کے قریب ہی ہے اور میں مالک کے معاملے میں بہت زیادہ وفادار ہوں۔ میں جب مالکن کو کوئی ایسی حرکت کرتے دیکھوں گا تو مالک کو ضرور خبردار کروں گا، اور بڑی مالکن خود بھی مالک کے آگے جزا بی بی کی شکایت لگا کر ان کو ادھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ بڑی مالکن نے جزا بی بی کو سیدھی طرح تو اس گھر سے نہیں نکالا، اس لیے انہوں نے یہ عجیب سا کھیل کھیلا تھا، اور واقعی میں بھی ان کا شکار بن گیا۔ اگر مالک خود سے سچائی جاننے کی کوشش نہ کرتے تو شاید وہ بھی مالکن کو اسی طرح غلط سمجھتے جیسا کہ میں سمجھ بیٹھا تھا۔ سارا سچ پوری طرح کھل کر مالک کے سامنے آ گیا تھا، اور میں بھی شرمندگی سے مالک کے آگے مجرم بن گیا تھا۔ میں نے مالک سے معافی مانگی تو انہوں نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ ان کا اصل قصوروار میں نہیں بلکہ ان کی ماں تھی۔ بڑی مالکن نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ جزا بی بی جیسی عربی عورت کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتی ہیں، بلکہ کسی خاندان کی لڑکی سے مالک کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ بڑی مالکن کو اس بات پر پکا یقین تھا کہ عربی عورتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر جزا بی بی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی محبت اور خدمت سے بڑی مالکن کا دل سچ میں جیت لیا تھا۔ ہر عورت صرف اور صرف محبت کی طلبگار ہوتی ہے، اور اگر اسے کسی رشتے سے محبت ملے تو وہ بدلے میں بھی محبت ہی دیتی ہے، اور یہ بات جزا بی بی نے سچ ثابت کر دی تھی کہ محبت کا تعلق کسی زبان یا سرحد سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ کہنے کو میں ایک ادنا سا ملازم تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی بہت عزت سے پیش آتی تھیں، اور ان کا گھوڑا آج بھی ہمارے بنگلے میں موجود ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتی ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ عربی عورتیں یا غیر ملکی عورتیں وفادار اور خدمت گزار نہیں ہو سکتی؟ کیا محبت کا تعلق سرحد اور زبان سے ہے؟